أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. ایحسب، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یقول، انسان کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال لٹایا، خرچ کیا. ایحسب، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے ان لم یرہ احد، کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے؟ فلاقتحم العقبہ، پھر اس نے وادی اور گھاٹی کو پار نہیں کیا. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، غلام کو آزاد کرانا، اور دوسرا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن. کس کو؟ تاکہ ایسے یتیم کو جس سے رشتہ داری بھی ہو، اور ایسے مسکین کو جو ضرورت مند ہو. گزشتہ ہفتے ہم نے یہ سورت شروع کی تھی اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے مکہ مکرمہ اور ساری انسانیت کی قسم کھانے کے بعد یہ بات کہی کہ انسان کو ہم نے ایسی حالت میں پیدا کیا ہے کہ وہ مشقت میں اور پریشانی میں رہتا ہے. روز بروز صبح شام 55 میں مرد عورت چھوٹے بڑے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اللہ کے وہاں سے اس طرح نظام چلایا گیا. تو اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی اپنے آپ کو عاجز سمجھے، تواضع کرے، اللہ کے سامنے جھکے. لیکن کر کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ایحسب، وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں. ایک طرف تو دیکھ رہا ہے کہ روز بروز کہیں بیماری، کہیں ایکسیڈنٹ، کہیں انسیڈنٹ، کہیں یہ کہیں وہ، روزانہ دیکھ رہا ہے. اس کے ارادوں پر پانی پھرتا ہوا روزانہ دیکھ رہا ہے. اس کے منصوبوں اور پلاننگ کو چکنا چور ہوتے ہوئے روزانہ دیکھ رہا ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جھکتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں جس چیز سے اثر ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مصیبتوں سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا نعمتوں سے. اس لیے دنیا کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دو ہی حربے استعمال کرتی ہیں، لالچ یا خوف. اتنے کروڑ ملیں گے، بھائی آتا ہے ہماری پارٹی میں، یہی ہو رہا ہے جی. اور اس طریقے سے نہیں آئے تو CBI ED. تو ایک فطری چیز ہے، انسان ان دونوں چیزوں سے وہ ہوتا ہے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلا اسلوب مصیبتوں والا بتلایا کہ
کہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں کمزوریاں رکھی گئی ہیں، وہ پریشانیوں سے گزرتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی ہے، تو الٹا ہو رہا ہے۔ یعنی خاص طور پہ غیر مسلم اور کافر کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن بسا اوقات یہ چیزیں ہم میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اور پھر اس سے آگے کی بات وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تو دین جو حق دین ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس کو ہستی سے زمین سے ختم کرنے کے لیے بہت سا مال لٹایا گیا، بہت سارا مال لٹایا، ایسا کہتا ہے۔ حالانکہ جب وہ کمزور ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، تو اس کو مال صحیح جگہ لگا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے مال لگایا اور بہت لگایا اور غلط جگہ لگایا۔ یعنی اللہ نے جس کام کے لیے دیا، جس کام کے لیے بھیجا، اس میں نے دوسرے میں لگایا اس نے۔ اور پھر اس سے آگے کی بات کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس نے خرچ کیا کہ نہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنی کوانٹٹی خرچ کی ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہاں خرچ کی ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے خرچ کی ہے، سب معلوم اللہ۔ تو یہ ایک بات پوری ہوئی یہاں کہ انسان کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اوپر کسی کو سمجھے، اور جب سمجھے گا تو جھکے گا۔ تو ایک طریقہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ آگے بتایا نعمتوں کا، کہ اللہ نے انعامات دیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ الم نجعل لہ عینین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی۔ اب مجھے اور آپ کو تو شاید احساس نہ ہو کہ آنکھ کیا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے سب دیکھنے والے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن جن کی آنکھیں نہیں ہیں انہیں جا کے پوچھو، روڈ کراس نہیں کر سکتا، اپنی ضرورت کے لیے خود بلا سہارے کے نہیں جا سکتا، کوئی چیز پڑھ نہیں سکتا، قرآن جیسے عظیم الشان نعمت کو دیکھ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آنکھ میں کیا کیا رکھا ہے، اتنی دور دیکھ سکتی ہے، اور آنکھ کی جگہ، اس پر یہ بال، اس پر یہ بھون، اس پر یہ کور، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو لاجک ہے، وہ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں آنکھوں کے، ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کتابوں میں بھی ہے، بہت تفصیلی چیز ہے۔ یہ خالی یہ بال نہ ہو تو آدمی کو دیکھو، وہ گاڑی کے آگے کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں وہ ہے، یہ کچرا آنے سے اس کو روکا جاتا ہے، پانی بھی روکتا ہے اندر کا پانی باہر نہ آ جائے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، بے شمار فائدے ہیں، گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد دوسری نعمت، اچھا اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے دی، تو ہم بارہا سنتے ہیں کہ نعمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، باقی رکھنا ہے تو اس کا تقاضا شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری کیا ہے؟ جس کام کے لیے دیا اس کام میں لگے، یہ شکر کا حاصل ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے آنکھیں دی اس میں لگے۔ کیوں دی آنکھیں؟ کہ آدمی اللہ کی قدرت میں غور کرے، اللہ کے کلام پاک کو اندر دیکھ کے پڑھے، یتیم کو دیکھ کر یتیم کا حق سمجھ میں آوے، غریب کو دیکھ کر غریب کا حق سمجھ میں آوے، ماں کو دیکھ کر ماں کا احترام سمجھ میں آوے، باپ کو دیکھ کر لگے کہ اس کے قدموں کے باپ جنت کا دروازہ ہے، بڑے بھائی کو باپ کی حیثیت دے، چھوٹے بھائی پر شفقت کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، یہ آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے ساتھ اللہ کی جو نعمت ہے آنکھوں سے دیکھے گا کہ دوسرا کتنا محتاج ہے، شکر ادا کرے۔ آنکھیں اس لیے، ابھی آنکھیں کہاں لگ رہی بولو، سب کو معلوم ہے کہاں لگ رہی ہے، ابھی اس کو کہاں لگ رہی ہے اس کو بولیں گے تو پھر اور وقت ہو جائے گا، تو سب کو معلوم ہے نا بھائی کہاں کہاں لگ رہی ہے۔ اس وقت تو سب سے زیادہ کہاں لگ رہی ہے؟ دو جگہ لگ رہی ہے، تو موبائل میں، اور دوسرے قرآن کے بجائے اخبار میں۔ کچھ لوگ تو چائے پیے بغیر پہلے ہی اخبار دیکھتے کہ
کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس میں آج کہ دیکھے بغیر دوسرے کام نہیں ہوتے. حالانکہ ایک دن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، دعوت و تبلیغ کے ہمارے دوسرے حضرت جی، تو کہہ رہے ایک دن وہ بیٹھے تھے اور دوسرے 2-3 اکابر بیٹھے تھے، تو اس میں سے کوئی آدمی اخبار پڑھ رہا تھا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو، اس میں ہوتا کیا ہے تو پڑھ رہے ہو؟ کہ حضرت میں اس جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں 50 گرام سچ ہو. اتنی جھوٹی خبروں سے بھری ہوئی باتیں ہم اہتمام سے پڑھتے اور قرآن پاک کو اہتمام سے نہیں پڑھا جا رہا. بہرحال تو آنکھ کی نعمت ہے، ہمیں قدر کرنی ہے، چلی جاتی ہے پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. دوسری نعمت لسان و لسان، اللہ نے زبان دی. جو بیچارے گونگے اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کر سکتے، کتنا بولے کتنے اشارے کرے تو ہر ایک آدمی سمجھ نہیں سکتے، سمجھے تو ادھورا سمجھتے، وہ اپنی پوری بات سمجھا نہیں سکتے. پھر اس کے ساتھ ہونٹ، تو ہونٹ دیکھو اگر یہ ہونٹ کٹ جاوے ساری چیزیں رہے تو کتنا بدنما چہرہ لگے گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں اندر سے آتی آتی ہونٹ روک لیتا ہے، اور زبان بغیر ہڈی کے جو ہے وہ بہت سارا کام کرتی ہے، لیکن ہونٹ نہ ہو تو اس کے کتنے کام آدھے رہ جائیں. کتنے حروف جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں ہونٹ کا دخل ہے، زبان اور ہونٹ مل کے کرے گی، ورنہ آدمی زبان ہونے کے باوجود توتلا ہو جائے. بہت ساری نعمت ہے. اس کا سوکھ جانا، جو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ حصے سوکھ جاوے تو آدمی کے بولنے کی کیا حالت ہو جائے. تو یہ نعمت ولسانا وشفتین، یہ نعمتیں دی. اور اس کے بعد سب نعمتوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہدیناہ النجدین، ہم نے 2 راستے بتا دیے. نجد جو ہے نا اونچی چیز کو کہتے ہیں، عرب میں علاقہ بھی ہے، سعودیہ میں جو ریاض والا علاقہ ہے وہ نجد کہلاتا ہے. تو کہا ہم نے 2 راستے بتا دیے. دونوں کون سے راستے؟ اچھائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی. اچھا، اچھائی اور برائی پہلے تو شارٹ کٹ میں اللہ نے ہمارے دماغ اور عقل اور فطرت میں ڈالی، اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، پوری وضاحت کر دی. سچ کیا، جھوٹ کیا، دونوں راستے بتا کے اللہ فارغ ہو گئے. اور پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کے بعد نبی چلے گئے تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علماء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء اور قرآن پاک کی تفسیریں، اور یہ وہ سب سلسلہ جاری ہے. کوئی قیامت کے دن اللہ کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ نے حجت تام کر دی ہے. دونوں راستے. اس کے بعد فرمایا فلقتحم العقبہ. عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ جو ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، تو پہاڑی علاقے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو چھوٹے چھوٹے راستوں سے جانا پڑتا ہے، درے، گھاٹی، وادیاں. اور وہاں خطرہ یہ رہتا ہے کہ کہیں پہاڑ سے کوئی بڑی چٹان نہ لڑک جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات ٹرینیں جہاں پہاڑوں سے گزرتی کئی مرتبہ حادثے ہو جاتے. ایک چٹان آئی تو پورا ڈبہ اور پوری ٹرین چکناچور ہو جاتی. تو بہت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تنگ جگہ بھی ہوتی ہے، خطرے بھی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلقتحم العقبہ. دیکھو جب اللہ نے نعمتیں بھی دی، راستہ بھی بتا دیا، تو اب سچ بولو بھائی کہ کیا کرنا چاہیے. نعمتیں دی، دونوں راستے بتائے، تو نعمتوں کو کون سے راستے پر لگانے کا؟ صحیح اچھائی کے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلقتحم العقبہ. اس آدمی نے اتنا سمجھنے کے باوجود بھی اس گھاٹی کو پار نہیں کیا. دیکھو جو خیر ہے، اعمال کا جو راستہ ہے نا، ایسے تو دین پورا آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی طبیعتوں کو اور ماحول کو کچھ ایسا بنا لیا ہے کہ گھر سے مسجد آتے بھی نانی یاد آتی ہے. اس لیے اللہ نے اس دین کے کام کو عقبہ، گھاٹی سے بیان فرمایا کہ اس نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا. یہ دین کے کام ہے آسان، لیکن ہم نے بولو مشکل بنا دیا ہے.
خود مشکل، ورنہ اس سے مشکل کام کرتے ہیں. کسی کا کھڑے رہ کر کرنے کا جاب ہے، پورے دن کھڑا رہتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا. کسی کے بیٹھنے کا جاب ہے، پورے دن بیٹھ کے جاب کرتا ہے. دوڑنے کا جاب ہے، کھیتی کا جاب ہے، کتنے مشکل کام ہے. دین کے مقابلے وہ سب ہو رہے کیونکہ نیت کی کہ کرنے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے دوسرے کام ہے، دعوت کے کام ہے، دین کی مجلس ہے، تعلیم ہے، یہ ہے. اس کو ہم نے دل پر نہیں لیا، تھوڑا کیا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. آگے فرمایا، اللہ پوچھ رہے وما ادراک ما العقبہ، تو تمہیں معلوم ہے گھاٹی کیا ہے. یہاں خاص طور پہ 2 بڑے کام بتائے، اور خصوصاً جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ان کو 2 کام بتائے کہ یہ گھاٹی ہے. اصل دین کے سارے کام، لیکن خصوصی طور پر 2 کام. فک رقبہ، گردن کو چھڑانا. غلامی کا دور تھا، غلام باندھیا یہ سلسلہ چلا رہا تھا، پہلے سے چلا رہا تھا. تو کہا کہ کوئی غلام ہے اس کو چھڑانا. وہ اسلام قبول کر چکا ہے لیکن وہ پریشان ہے، ان کو چھڑایا جائے. اگر انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اتنے پیسوں میں، ان کے پیسوں میں تعاون کیا جائے. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ قیدیوں کو بے قصور ہے یا باقصور ہے لیکن مدت بڑھ گئی ہے ان کے اندر رہنے کی، پیسوں کو چھڑانے میں کوشش کی جائے. فک رقبہ، یہ پہلا کام، بڑا کام، مشکل کام. وکیل اپنی وکالت سے کام کرے، پیسے والا پیسوں سے یہ کام کرے، اور جس کو مشورہ ہے، اس کو سمجھدار ہے، وہ اپنی سمجھداری کو اس میں لگا. بہت اونچا کام ہے، مستقل کتابوں میں ایک شعبہ ہے، اور اس کام کی فضیلت اب بڑھ جا رہی ہے کیونکہ دن بدن ہمارے لوگوں کو بے قصور آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ مار بھی کھانے کی اور جیل میں بھی جانے کا. جی، ایک تاجر کو ٹرین میں مارا گیا اور آج اس کو گرفتار کیا گیا اسی کو. یہ صورت حال ہے. تو بہرحال ہمیں فک رقبہ، گردنوں کو چھڑانا ہے. یہ پہلے ایگزام بہت بڑا سا. یہاں پر مختصر طور پہ آج کل ایک اعتراض بہت پہلے سے اعتراض چلا جا رہا، آبجیکشن ہے اسلام پر غلامی، کہ اسلام میں جو غلامی، سلیوری کیا بولتے ہیں اس کو، ایسا ہی کہتے ہیں جی، سلیوری. تو یہ جو سسٹم ہے غلامی کا، اس پر بہت اعتراض کہ اسلام نے غلامی کو چلایا، یہ. تو اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں، وہ خالی کہہ دیتا ہوں، بہت ڈیپ میں نہیں جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ غلامی پر اعتراض کیوں ہوتا ہے. یہ سمجھا جائے کہ اسلام نے غلامی شروع نہیں کی، پہلے سے چلی آ رہی تھی. یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی وار کا لا تھا، جنگ کا قاعدہ ہی تھا پہلے سے. جہاں جنگ ہو وہاں یہ چل رہا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، یہاں کیا ہوا، کئی لوگوں کو افریقہ اٹھا کے لے گئے، کالا پانی لے گئے، کہاں چھوڑ دیا، زندگی ان کی ادھر گزر گئی. تو یہ انٹرنیشنل لا تھا، صرف مسلمان اس کو ختم نہیں کر سکتے. جیسے آج کی دنیا میں دیکھ لو کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے تو وہ ایک قانون ہوتا ہے ان کا، تو جہاں جنہوں نے دستخط کی ہے وہ سب کو ماننا پڑتا ہے. کوئی حکومت اس کو وہ نہیں کر سکتی، اپنے بیس پر کر سکتی ہے. تو یہ پاسبل نہیں تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ غلامی کا جو مسئلہ ہے، لوگ یونان اور روم جو عیسائیوں کے تھے، ان کی غلامی کا جو زمانہ تھا اس کو دیکھ کر اعتراض کرتے. ان کے بہت ظلم تھا، جانوروں سے بدتر حالت تھی غلاموں کی. غلام سامنے رکھ کر تیر کی مشق ہو رہی ہے، شیر کو چھوڑا جا رہا ہے، بھوکھا رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غلط کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ تصور وہ اسلام میں بھی یہی سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. تیسری چیز ہے کہ اسلام کے لیے ایک سیاسی اور تمدنی سول مجبوری تھی. اس لیے کہ اگر جنگ میں جو قیدی ہاتھ آئے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دے تو یہ تو بہت بے وقوفی ہوگی. خیبر والوں کو پہلے چھوڑ دیا تھا تو خیبر میں جا کے پوری زندگی ناک میں دم کیا. دوسرا سولوشن یہ تھا کہ ان کو قید میں رکھے، تو قید خانے میں بنائے، قید خانہ کھانے رکھے تو پھر پبلک پر ٹیکس، اور پھر ان کا خود نقصان کہ جیل میں رہیں گے، نہ وہ اسٹڈی کر سکیں گے، نہ لوگوں کے ساتھ مل سکیں گے، تو ان کی دماغی سطح بھی کم ہو جائے گی.
اور وہاں مجرموں کے ساتھ رہ کر جرم اور بڑھے گا۔ اور تیسری ایک ہی شکل رہتی تھی کہ بھئی ان کو ایک ایک کے دیا جائے، ان کا کھانا پینا بھی چلتا رہے، وہ سماج میں بھی رہے اور قابو میں بھی رہے۔ تو یہ اسلامی سسٹم۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام نے ان کو غلامی میں رکھ کر دو کام اہم کیے۔ ایک تو سول رائٹس دیے ان کو، اتنے رائٹس دیے کہ آپ دیکھیں گے کہ خود ہمارے بھارت میں 1206 سے 1290 یعنی 87 سال تک غلامان کی حکومت رہی ہے یہاں پر۔ اور اس وقت بڑے بڑے دینی مرکزوں پر غلاموں کا قبضہ تھا تابعین کے زمانے میں۔ اتنی ان کی تربیت، امام مالک جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی، ان کے استاد امام نافع و غلام تھے۔ اسلام نے اتنا آگے ان کو بڑھایا۔ اور ایک اہم کام اسلام نے یہ کیا کہ غلامی نام کی اتنے رائٹس دیے ان کو، اتنے حقوق دیے، اور بات بات میں کہا کہ بھئی فلاں کفارے میں آزاد کرو، فلاں چیز میں آزاد کرو، فلاں۔ تو علماء نے تعداد بھی اس کی لکھی ہے کہ اتنے اتنے غلاموں کو آزاد کیا گیا۔ تو بہرحال یہ بہت اہم کام ہے، اسلام پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں ہمیں قیدیوں کی طرف توجہ کرنے کی خصوصاً، اور ان کے جو رشتہ دار گھروں میں رہتے ہیں، ان کا کمانے والا اندر ہے، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، اپنے اعتبار سے ان کا خیال رکھے۔ اللہ بہت خیال رکھے گا، ہم آنکھ آڑے کان نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہم بس اوقات سرکار اور پولیس والوں سے زیادہ تو ہم اس کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ سب جانتے ہیں یہ قصور گیا ہے آدمی، لیکن ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ وہ سلوک کر کے، آنکھ آڑے کان کر کے ہم ان کے گھر والوں کو بھی مجرم بنا دیتے ہیں۔ یہ سلوک صحیح نہیں، اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اپنی دی ہوئی اللہ کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ۔ دوسرا کام کیا کہ تنگی کے حالات میں یتیم رشتہ دار کو کھلانے۔ تین باتیں سمجھنی۔ تنگی کے حالات میں فائدہ نہیں اٹھانا، میں نے اس دن بھی کہا تھا۔ ویمل والا کیا کتنے دن کھائی تھی ویمل؟ ایک ویمل کتنے میں کھائی لاک ڈاؤن میں؟ یہ غلط فائدہ اٹھایا۔ یہ ضرورت کے دن تھے، اس میں جس نے بھی کھایا وہ پیسے صحیح نہیں کیے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اس کے بعد کس کو کھلانا؟ یتیمن ذا، یتیم اور رشتہ دار ڈبل ثواب، کیونکہ رشتہ دار ہے اور یتیم ہے، اس لیے ڈبل ثواب، اور بھی کوئی یتیم ہو اس کو بھی، اور دوسرا یہ کہ کوئی محتاج ہو اس کو بھی کھلانا ہے۔ تو یہ بڑے کام ہیں، تو یہ کام گھاٹی سے گزرنا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ آگے 3 آیتیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پر بھی لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور پورے یقین کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشہد ان لا الہ